ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے شاید لیاری کو پھر اسی ماحول میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہماری ہر مذہب ہر قوم کے لوگوں کا یہ پناہ گاہ ہے. اگر لیاری ڈسیبل رہے گی، اگر لیاری میں ڈسیبلٹی ہوگی تو شاید پورا پاکستان اس سے متاثر ہوگا. تو ہم پھر ایک اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے لیاری کے امن کو بحال رکھا جائے. لیاری کو اس طرح سے جو لیاری کے لوگ اس وقت پریشان ہیں کہ چاروں طرف ان کو پھر سے وہی مناظر آہستہ آہستہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو میں آج کے اس دن کے توسط سے اس عوامی اجتماع کے توسط سے ان تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے لیاری پہ توجہ دو، لیاری رہنے دو، لیاری کے محنت کشوں کو ان کو کام کرنے دو، لیاری کے امن و سکون کو بحال رہنے دو، لیاری کے حالات کو خراب ہونے سے بچاؤ. ہم سب یہاں آج کے دن یہ شمع جلا کر یہی ایک اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے لیاری کے امن کو بحال رکھا جائے، لیاری کے حالات کو خراب ہونے سے بچایا جائے. بہت شکریہ دوستوں. مقررین بہت زیادہ ہیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو جو ہے نا ہم نہ کریں. ہم گزارش کریں گے مختصراً اپنی بات رکھیں. اس حوالے سے 12 مارچ 2014 کو یہ المناک واقعہ ہوا جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہوئے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بٹھایا جائے تاکہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ یہ واقعے کے پیچھے کون عناصر ملوث تھے. اور اس طرح پسماندگان کو جو کہ 7 سال گزرنے کے باوجود بھی افسوسناک بات ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت نے ابھی تک پسماندگان کی کوئی مالی اعانت نہیں کی جو کہ قابل مذمت ہے. دوستو اب میں گزارش کروں گا ہمارے درمیان اس شہر کراچی کے سیاسی اور سماجی رہنما، کراچی بچاؤ موومنٹ کے رہنما خرم علی سے گزارش ہے وہ آئیں مختصراً بات کریں. سب سے پہلے تو میں لیاری عوامی محاذ کی کاوشوں کو سراہتا ہوں اور خاص کر یہ 12 مارچ کے واقعے کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ کو ظلم نہیں یاد رہتا آپ کو ظالم یاد نہیں رہتا، اور جب تک ظالم یاد نہیں رہتا آپ اس کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتے. اور لیاری کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ایک پروگریسو سیاست کی ہے، مزاحمت کی سیاست کی ہے، محنت کش طبقے کی سیاست کی ہے، محکوم قوموں کی سیاست کی ہے، اور اسی کا اس کو یہ صلہ دیا گیا ہے. میں یہ کہنے میں ہچکچاؤں گا نہیں کہ لیاری کے ماحول کو دانستہ خراب کیا گیا، چاہے اس کے اوپر ہونے والے بیرونی حملے ہوں یا اس کے اندرونی معاملات کے اندر جتنی بھی گڑبڑ پھیلائی گئی وہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت یہ کام کیا گیا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لیاری نے ہمیشہ اس ملک میں چلنے والی، اس صوبے میں چلنے والی، اس شہر میں چلنے والی حق پر مبنی، مزاحمت پر مبنی تحریکوں کو لیڈ کیا ہے. لیکن اس وقت جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح سے یہ پروگرام ہوا ہے اسی طریقے سے اس آگہی کو، اس سچ کو تمام لوگوں تک لے کر جاتے رہیں، ان کو یاد دلاتے رہیں کہ وہ کون سے عناصر تھے، وہ کون سے لوگ تھے، وہ کون سے ادارے تھے جس نے لیاری میں خون کی ندیاں بہائی ہیں، جس نے لیاری کو آگ کے حوالے کیا ہے، اور کیا وجوہات ہیں اور کس قسم کی سیاست ہے جو اس کا باعث بنی ہے. اور وہ کون سی سیاست ہے، عبدالخالق زدران کی صورت ہو یا وہ عبدالوہاب کی صورت ہو یا بلوچ یکجہتی کمیٹی کی صورت ہو، یہ وہ سیاست ہے جو کہ لیاری کی سیاست ہے، جو لیاری کی شناخت ہے. اس کو زندہ رکھنا، اس کو آگے بڑھانا، یہی ہم سب کا کام ہے. ہم جس بھی انداز میں
کوشش کر سکتے ہیں, ساتھ دے سکتے ہیں. ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں, ان سیاست کرنے والوں کے ساتھ ہیں. یہ ہمارے استاد بھی ہیں, ہمیں سکھانے والے بھی ہیں. اور اس پیغام کو جو کہ لیاری کا پیغام ہے, جو کہ محکوم قوموں میں آپس میں اتحاد کا پیغام ہے, جو محنت کش طبقے کی اتحاد کا پیغام ہے, جو ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام ہے, لیاری کے اس پیغام کو لے جا کر کراچی بچاؤ تحریک کے پلیٹ فارم سے اور عوامی ورکرز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم کراچی کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کریں گے. زیادہ وقت میں نہیں لوں گا, بس اتنی بات کہوں گا, اس شعر پہ اختتام کروں گا کہ دشت ویراں میں نہیں کوئی ہمارے سوا, دشت ویراں میں نہیں کوئی ہمارے سوا, ہمیں ہی پھول کھلانا ہے, سر اٹھا کے چلو. بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا لیاری کے فرزند لیاری فشر فوک کے جنرل سیکرٹری سعید بلوچ صاحب سے آئیں مختصر خطاب کریں. خالد زدران بھائی بہت بہت شکریہ. ہمارے ہیومن رائٹس کمیشن کے کو چیئر پرسن اور ہمارے سندھ کے وائس چیئر پرسن یہاں موجود ہیں, ان کو بات کروں گا. میں آج حیثیت لیاری کے پرزد کے یہ ہماری ماؤں بہنوں کا جو قتل ہوا, یہ بچوں کا قتل ہوا, یہ خون اس ملک میں رائے گاں گیا. ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر لوگ حادثے میں ہلاک ہو جاتے. ہم تمام انسانوں کی بات کرتے ہیں, جو بھی ہوا وہ نقصان ہوتا ہے, اس کا ریاست کہیں نہ کہیں طور پر ازالہ کرتی ہے. جا کے کوئی لوگ اعلانات کرتے ہیں, چاہے وہ ریلوے کے حادثات ہوں کہ دوسرے ہوں, لیکن افسوس کہ یہاں جو لاوارث لیاری کے لوگ مارے گئے, کسی نے ان کی دادرسی نہیں کی. معلوم ایسے ہوا کہ ان کا اس ملک سے تعلق ہی نہیں ہے. اسٹیٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ صرف ٹیکس وصول کرے. حکومتوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جمہوریت آئی, حکومتیں بنائی اور 5 سال گزار دیے. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی حفاظت کرنا, لوگوں کے ضرورت کا خیال رکھنا, ان کے دکھ اور درد میں شریک ہونا. افسوس یہ کہ یہ سارا مرحلہ ہمارے ملک سے کوسوں دور ہے, اور کچھ ہے بھی تو ہمارے لوگوں کے لیے نہیں. میں آج اپنے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر افسوس کے ساتھ اس حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر 7 سال آپ نے کچھ نہیں کیا تو اب بھی موقع ہے کہ آپ اپنے کو خوشنام کریں. بلوچی میں کہیں گے کہ اپنے آپ کو وشنام کریں اور ان نقصانات کا ازالہ کریں. بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا, ہمارے درمیان ہماری بہنیں بھی موجود ہیں, ان میں سے ایک ایکٹیوسٹ جو کہ کراچی میں بلوچوں کے حوالے سے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس پر آواز بلند کرتی رہتی ہے. میں گزارش کروں گا آمنہ بلوچ صاحبہ سے آئیں اور مختصراً خطاب کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں یہاں ایک سوال کروں گی کہ جو فیملیاں متاثر ہوئی 12 مارچ 2014 کو, ان میں سے ان فیملیز کے لوگ یہاں موجود ہیں. لیاری کے وہ نمائندے جنہیں ہم لوگ لا کر منتخب کرتے ہیں, کیا وہ اس وقت یہاں موجود ہیں؟ ان میں سے کوئی موجود نہیں. یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے. جن کو ہم لا کر تخت میں بٹھاتے ہیں ان کے لیے 2 لفظ نہیں ہوتے ہمارے لیے. 12 مارچ کا وہ دن جہاں نہ کوئی ماں, کوئی بیٹی, کوئی بہو, مینس کے لیاری کا ہر گھر متاثر تھا. یہ نہ سمجھے کہ صرف میں تھی یا آج کے, ہر گھر متاثر تھا, ہر گلی کوچہ متاثر تھا. وہ سیاہ دن کیا ہم بھول پائیں گے؟ یا ہم کس کو الزام ٹھہرائیں؟ کیا ہم یہ کہیں کہ اسرائیل نے کیا ہے, انڈیا نے کیا ہے, افغانستان نے کیا ہے یا امریکہ نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا, ہمارے اپنوں نے ہی کیا. 4 لوگوں کی لڑائی میں جو لیاری متاثر ہوا, جو لیاری میں رہنے والی کمیونٹی ساری متاثر ہوئی, کیونکہ لیاری میں صرف ہم بلوچ نہیں ہیں, یا ہماری کچھی کمیونٹی بھی ہے, یا پٹھان بھی ہے, یا پنجابی بھی ہے, یا اردو اسپیکنگ بھی ہے, سب متاثر ہوئے. سب کو تعصب کی زد میں دیا گیا. کیا ہم اب بھی اسی طرح بے شعور کھڑے رہیں گے, خاموش رہیں گے؟ زردان بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں. 7 سال میں وہ ایک گھر میں نہیں گئے, کچھ پوچھا تک نہیں, تو وہ 7 سال میں ہمیں کمیشن کیا دیں گے؟
हम कमीशन का मुतालबा ना करें, बल्कि आए आज के दिन ये अहद करें कि दोबारा हमारे ऊपर कोई 12 मार्च का स्याह दिन ना आए, कहाँ कोई माँ मुतासिर ना हो। जिस मार्केट में ये धमाका हुआ, जो मार्केट मुतासिर हुए, क्या इस मार्केट के लोग यहाँ मौजूद हैं आज? कोई इनमें से यहाँ मौजूद नहीं होगा। ये इर्द गिर्द के हमारे बेज़मीर बेबस लोगों को देखें, होटलों में चाय पी रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, किसी के पास 30 सेकंड नहीं आज यहाँ मौजूद होने के लिए। असल में हमने खुद अपना शऊर मार दिया है। हमने अपनी सियासी तरबियत को देखा ही नहीं कि हम कहाँ हैं, हम किस समाज में खड़े हैं। हम गिला ये करेंगे कि हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने वो नहीं किया। आपकी हुकूमतें आपके लिए कुछ नहीं करेंगी जब तक आप खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, जब आप खुद अपने अंदर के शऊर को बाहर नहीं लाएंगे। जो दिल तक महदूद है उसे दिमाग तक लाने की कोशिश करें। खुदारा खुद अपने आप पर रहम करे, बाहर वालों से रहम की उम्मीद नहीं करे। बाहर वाला वही जुल्फकार मिर्जा था जिसने धड़ल्ले के साथ कहा कि 1 लाख हमने लाइसेंस ऐसे नहीं दिए बलोचों को। मतलब आपको ये जताया कि आपको मारने के लिए मैंने आपके ही लोगों को भेजा, आपके ही लोगों को मुंतखब किया। हम जाते हैं बाहर दूसरों के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए कौन यहाँ बात करने के लिए है? आज किसी पीटीआई के नुमाइंदे, किसी पीपल्स पार्टी के एमएनए, एमपीए, जमात इस्लामी ने आज के इस वाक्य पर कोई न्यूज दी, कोई बयान दिया? कोई एक बयान तो किसी का सामने नहीं आया। आज मैं यहाँ पर कल्यारी से बाहर असद भट्ट भाई को देखती हूँ, काजी खिदर भाई को देखती हूँ, लेकिन मेरे जो कल्यारी में रहने वाले लोग हैं, जो नामदार लोग हैं, उनमें से मैं कोई नहीं देख रही हूँ। ये हमारी बदकिस्मती नहीं तो क्या है? खुदारा अब बस करना चाहिए, एक होना चाहिए। जब तक हम खुद एक नहीं होंगे, एक साथ खड़े नहीं होंगे, तो क्या बाहर वाले हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे? जब हमारी आवाज खुद गूंजेगी तो बाहर वाले आकर हमें पूछेंगे क्या भाई कुछ हुआ था आपके साथ? ऐसे हमें कोई पूछने वाला नहीं है। आए आज के दिन ये अहद करें कि जो हुआ सो हुआ, भूल तो नहीं सकते। वो एक ऐसी तकलीफ, एक ऐसा दर्द है जो जब तक जो भी जिंदा है उसके दिल में है, लेकिन इस पर कदम उठाएं, आगे तो बढ़े। चाहे वो बलोच हो, चाहे कच्छी हो, चाहे सिंधी हो, जो भी कौम लियारी के अंदर है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये गैंगवार की कोपले फिर से फूट रही है मंशियात की सूरत में। हर तरह बड़े नहीं है, 14-15 साल के बच्चे, वही हर फैमिली में होगा। हमारे अपने बच्चों को हमारे सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है, हम पर दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। क्या हम यहाँ मसलियत पसंदी करके खामोश रहे या डर के खामोश रहे? दोनों सूरतों में नुकसान हमारा है। आए आहद करें आज के दिन कि जो भी बलोच इलाके हैं कराची के अंदर, क्योंकि वो सब मंशियात और गैंगवार की जद में है, उनको बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं, अपने आप को बचाएं। शुक्रिया। दोस्तों, साथियों, अभी आमना बलोच ने आपसे के सामने जो बातें की, वाकई अफसोस की बात है। हम तो ये समझे थे कि आज हमने जितनी कैंपेन चलाई इस प्रोग्राम के हवाले से, यहाँ शायद गाड़ी गुजरने की जगह नहीं होती, इतने लोग आते, लेकिन अफसोस मुर्दा ज़मीर लोग होटलों में बैठे या गश्त कर रहे होते हैं, लेकिन चंद बाशऊर होते हैं हमेशा जो कि जद्दोजहद करते हैं और हमेशा जो है ना अपनी आवाज बुलंद करते हैं। तो आज भले हम इस तादाद में मौजूद है, मैं सबको शुभ सलाम पेश करता हूँ कि वो आज यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए 2014 12 मार्च को ये आंदोलन वाकया ये सीधे हाथ पे जटपट मार्केट है। जाहिर है वहां जगह ऐसी नहीं थी, हमने इसलिए बजंजो चौक को चुना। इसी तरह 7 अगस्त 2013 को ये सामने यहाँ जो है ना हमारे तकरीबन 8 के करीब मासूम फुटबॉलर, मासूम 10 साल से जो है ना 14 साल की उम्र थी, उनको बम धमाके में उड़ा दिया गया था। यहाँ
پھر اس کے فوراً بعد یہ جو ہے نا 5-6 مہینے کے بعد جٹپٹ مارکیٹ کا واقعہ ہوا. افسوس ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے کیونکہ ہمارے حکمران یہاں سے ووٹ لینے والے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو, وہ یہاں کے عوام سے ووٹ تو وصول کرتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کرتے. اگر وہ کم سے کم ایک کمیشن قائم کر دیتے تو پتہ چل جاتا کہ کون لوگ اس میں ملوث تھے, آج وہ لوگ بے نقاب ہوتے, لیکن اس کو چھپا دیا گیا. اسی طرح اور بھی ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی گلی کوچوں میں جو منشیات بک رہی ہے, یہ منشیات اس لیے بیچی جا رہی ہے. میں اپنے نوجوانوں سے اپنے ورنوں سے گزارش کرتا ہوں 10 بندی کا شمل ہونا. دیکھو کل آپ لوگوں کے ساتھ آج سے 5 سال پہلے ہوا تھا, پھر اگر آپ لوگ ہوشیار نہیں ہوئے تو یہ گینگ وار 2 کی ریسل ہو رہی ہے. لیاری کے گلی کوچوں میں منشیات فروش اور مسلح لوگ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر ہم لوگ نے اپنا ہوش نہیں سنبھالا تو کل پھر ہمیں اپنے نوجوانوں, اپنے بچے, اپنے معصوم بھائیوں کے جو ہے لاشیں اٹھانے پڑے گی. تو آج کا اجتماع صرف اس معاملے پہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خراج تحسین پیش کریں, بلکہ اپنی بہن آمنہ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ آج ہم یہ کھڑے ہو کے عہد کریں کہ ہم متحد ہو کر ہر آنے والی سازش کو ناکام بنا دیں گے. دوستو, اب میں گزارش کروں گا لیاری عوامی محاذ کے رہنما مجلس عاملہ کے رکن ڈاکٹر پروفیسر اصغر دشتی صاحب سے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ. میرا خیال ہے باتیں کافی ہو گئی ہیں اور جتنی باتیں یہاں ہوئی ہیں یہاں پر موجود ہم تمام لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں. آج لیاری عوامی محاذ کی جانب سے ثانیہ جھٹپٹ کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سندھ کے وائس چیئرمین قاضی خضر, ابھی اس کے ساتھ ساتھ عوامی ورکرز پارٹی کراچی کے جنرل سیکریٹری خرم علی اور دیگر تمام دوستوں اور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج لیاری کے غریب مظلوم شہداء کے ساتھ نہ صرف یکجہتی کا اظہار کیا بلکہ وہ یہاں پر آئے اور اپنی حمایت کا بھی اعلان کیا. دوستوں اور ساتھیوں, آج کا یہ پروگرام انعقاد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان قوتوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو کہ دوبارہ لیاری میں بد امنی کی فضا قائم کرنا چاہتی ہیں. آج کا یہ پروگرام پیغام ہے ان شرپسند عناصر کے لیے جو دوبارہ لیاری میں سر اٹھانا چاہتے ہیں. لیاری نے بہت ظلم اور جبر دیکھ لیا ہے اور یہاں پر ہم اس بات کو دہراتے ہیں کہ لیاری کے لوگوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے کے لیے متحد اور منظم ہونا ہوگا. لیاری کے لوگ یہ بھول جائیں کہ اور کوئی آ کر ان کے مسائل کو حل کرے گا. ہم خود متحد اور منظم ہو کر اگر اپنے مسائل کی حل کی جدوجہد نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی ہمارے مسائل میں دلچسپی نہیں لے گا. آج جس طرح آمنہ صاحبہ نے کہا کہ یہاں کے منتخب نمائندے چاہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہو, وہ مسلم تحریک لبیک کے ایم پی اے ہو یا وہ جماعت اسلامی کے ایم پی اے ہو, وہ آج یہاں ان شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نہیں آئے. آج ان تمام لوگوں کو جنہوں نے لیاری سے ووٹ لیا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے آتے, لیکن یہ لوگ صرف اپنی پارٹی اور گوئی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں. ان کے لیے سیاست محض الیکشن, توڑ جوڑ, پلاٹ, پرمٹ, لائسنس اور ٹھیکے کا نام ہے. یہ لوگوں کے مسائل میں, لیاری کے غریب لوگوں کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے. اس لیے اب لیاری عوامی محاذ, بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ متحدہ محاذ لیاری کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے میدان میں آ گئی ہے. میں تمام لیاری والوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ ان تمام تنظیموں کو جو ان کی آواز بنتے ہیں وہ انہیں مضبوط کریں. اگر یہ تنظیمیں مضبوط ہوں گی تو لیاری کے لوگوں کی آواز سنی جائے گی, ورنہ اسی طرح لیاری کے لوگ پچھلے 70-72 سالوں سے پستے چلے آ رہے ہیں اور پستے چلے جائیں گے. یہاں کی پارلیمانی سیاسی جماعتیں لیاری کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس طرح کے پریشر گروپس بنائیں تاکہ ہم اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں اور اپنے زندگی کے حقوق کا تحفظ حاصل کر سکیں. شکریہ.